اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر انور رشید رانا، چیئرمین پبلک ویلفیئر ایسوسی ایشن۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے پبلک ویلفیئر ایسوسی ایشن کے جو مقاصد اور معاملات ہیں اس میں غربا، مساکین اور یتیماں یتیموں کی امداد کرتے ہیں، اور اپاہج جو لوگ ہیں ان کو بھی ہم جو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو توفیق دیتا ہے اس کے حساب سے ہم ان کا بھی جو ویل چیئر وغیرہ کی صورت میں یا دیگر جو بھی چیزیں ان کی ضرورت کی ہوتی ہیں وہ ہمیں ان کو مہیا کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن و سنت کے مطابق فلاح انسانیت کا بھی پروگرام پبلک ویلفیئر ایسوسی ایشن ہیومن کیئر کے پلیٹ فارم پر جاری رکھا ہوا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جھوٹی گواہی، جس کے لیے ہمارے مہمان ہیں قاری سید محمد طاہر شاہ صاحب۔ تو آج ہم ان سے قرآن و سنت کی روشنی میں پوچھیں گے کہ یہ جو جھوٹی گواہی دینے والے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید بتائی ہے، اور اس کے نقصانات کیا ہیں، اور اس کے وجہ سے جھوٹی گواہی دینے کی وجہ سے خرابیاں کون سی پیدا ہوتی ہیں۔ جناب شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم آج کے دور کے جو ہمارے روزمرہ کے جو مسائل ہیں ان کا حل ہم رسول اللہ کی احادیث سے بیان کرتے ہیں۔ جناب جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے جو روزمرہ کے مسائل ہیں ہم ان کا حل جو ہے رسول اللہ کی احادیث سے بیان کرتے ہیں۔ جی، اور آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے جھوٹی گواہی دینا۔ لوگ جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، پھر اس پر فیصلے ہو جاتے ہیں، لوگوں کو ناجائز سزا ہو جاتی ہے۔ اب کوئی افسر ہے یا جج ہے یا جو بھی فیصلہ کرنے والے ہیں وہ تو شہادت یک طرفہ بھی فیصلہ نہیں کرتے، یک طرفہ کرتے اس وقت ہے جب وہ دوسری پارٹی جو ہے وہ پیش نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، وہ تو شہادت کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں۔ اب دل کا حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، تو لوگ جھوٹی شہادتیں دیتے ہیں۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ جھوٹی شہادت دینے کا کتنا گناہ ہے۔ جی، اس بارے میں یہ ابو داؤد شریف کتاب ہے، سنن ابو داؤد شریف کتاب القضاء کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ جی، باب فی شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینے کا بیان۔ حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی۔ جی، فلم منصرف قام قائما، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے، پھرے آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا فقال عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ ثلاث مرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بات آپ نے 3 مرتبہ دہرائی، 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمائی کہ جھوٹی گواہی دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ گویا جو بندہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے وہ کائنات کے اندر دوسرا خدا بنا رہا ہے۔ جی، اب جو بندہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے پھر بتاؤ اس کے پلے میں کیا رہ جاتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی ایک مشرک ہے جو ساری زندگی شرک پہ قائم رہتا ہے، لیکن مسلمان یہ تو پھر تھوڑی دیر کا شرک کرنا ہوا، لیکن اس کی سزا بھی اللہ تبارک و تعالی تمہیں ضرور دے گا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے بھی مطلب شرک پر راضی رہے۔
تو جھوٹی گواہی دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث مسلم کی حدیث پاک ہے کہ اگر بندہ میرے پاس اتنے گناہ لے کر آئے کہ زمین سے اٹھے جناب آسمان تک پہنچ جائیں، آسمان کے کناروں تک گناہ پہنچ جائے، اور پھر بھی وہ بندہ مجھ سے گناہوں کے بخشنے کی امید رکھتا ہو کہ میرا رب مجھے بخش دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو بخش دیتا ہوں، لیکن اس نے میرے ساتھ اگر شرک نہ کیا۔ تو آج ہم جھوٹی گواہیاں دے کے ٹھیک ہے نا شرک کر رہے ہیں، تو ہمیں اس جھوٹی گواہی سے بچنا چاہیے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ تو ہے، قول الزور جھوٹی گواہی دینا، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور آگے یہ بھی ہے، آگے حدیث پاک ہے کہ کس کس کی شہادت جو ہے نا وہ قبول نہیں ہے، یہ بھی ہم ساتھ ساتھ بیان کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عمر بن شعیب وہ اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد شہادت الخائن والخائنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کرنے والا مرد خیانت کرنے والی عورت کی شہادت کو رد فرمایا، اور اپنے بھائی سے بغض اور کینہ رکھنے والے کی شہادت کو بھی رد فرمایا۔ اور اپنے تفسیر احکام القرآن کے اندر شہادت کے باب میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جن جن لوگوں کے حق میں شہادت قبول نہیں ہے وہ یہ ہے کہ استاد کی شاگرد کے حق میں، شاگرد کی استاد کے حق میں، خاوند کی بیوی کے حق میں، بیوی کی خاوند کے حق میں، والد کی اولاد کے حق میں، اولاد کی والد کے حق میں شہادت قبول نہیں ہے، گواہی نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو گھر کا ملازم ہے، آپ کے گھر میں کام کاج کرتا ہے، اس کی شہادت بھی آپ کے حق میں قبول نہیں ہے، آپ کی اس کے حق میں قبول نہیں ہے۔ شریعت کا یہ فیصلہ، یہ شریعت کا فیصلہ ہے۔ اور گواہ جو ہونا چاہیے وہ غیر جانبدار بندہ ہونا چاہیے، اور سب سے بہترین گواہ وہ ہے جس نے اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھا ہو اور خود بخود جو ہے شہادت جو ہے اپنی پیش کرے۔ اور آج لوگ جو ہے نا کسی وجہ سے یا کسی مصلحت کی وجہ سے جو ہے نا وہ سچی شہادت کو چھپا دیتے ہیں۔ اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہے، کسی کا حق تلف ہو رہا ہے، تو پھر مسلمان بھائی کو اپنے مسلمان بھائی کے حق میں شہادت دینی چاہیے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا یہی موضوع تھا، وما علینا۔ اچھا شاہ صاحب، اس میں ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ یہ گواہی جو ہے یہ تو ہوگی نا جی، کہ جیسے ایک آدمی ہے وہ کسی کے خلاف یا اس کے حق میں گواہی دے رہا ہے۔ اب اسی طریقے سے اور ایک مسئلہ بڑا آج کل زوروں پہ ہے، جس میں وکلا حضرات کسی کلائنٹ کا جو ہے نا وہ جعلی ڈاکومنٹس بنا لیتے ہیں، کیونکہ آج کل بڑا خطرناک دور جا رہا ہے، جیسے یہ کمپیوٹر سسٹم آیا ہے یا ڈیجیٹل سسٹم آیا ہے، اس میں ہر کسی کی تصویر یا انگوٹھے یا ان کے جو دستخط وغیرہ ہوتے ہیں وہ اٹھا لیے جاتے ہیں، اور جس کسی کا بھی اٹھاؤ آپ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس قسم کی جو 2 نمبر قسم کی ڈاکومنٹس تیار کی جاتی ہیں یا پارچہ جات تیار کیے جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچایا جائے، اس کی سزا کیا ہے؟ دیکھیں جو اچھے لوگ ہیں وہ تو یہ کام کرتے نہیں ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک بندہ جو تھا وکیل صاحب کی اس کی 70,000 فیس دے رہا تھا، لیکن وکیل تو اس نے کہا کہ آپ کا کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس نے صحیح مطلب فیصلہ کیا نا وکیل صاحب نے، اس نے 70,000 کو ٹھکرا دیا۔ اس نے کہا کہ آپ کا کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہیں، یہ نہیں ہے کہ لوگ نہیں ہیں۔ اچھا، میں بھی ایک وکیل صاحب کے پاس بیٹھا تھا، ایک بندہ جو ہے نا وہ بہت پریشان تھا، تو وکیل صاحب نے اسے بتایا کہ آپ کے مسئلے کا حل ہے۔ اس نے کہا جی کیا حال ہے، بتائیں جناب بتائیں، جلدی بتائیں کیا حال ہے۔ اور وکیل صاحب نے کہا کہ آپ کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ اس دوسرے فریق سے صلح کر لیں۔ اس نے کہا نہیں صلح میں نہیں کرتا۔
تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ وَالصُّلْحُ خیر، کیا ہے میرے بندوں، صلح میں خیر ہے، لیکن ہم خیر کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں جعلی ڈاکومنٹس بنوا کے، وہ بھی حدیث پاک موجود ہے۔ دیکھیں، کوئی شخص مدعی یا مدعا علیہ کی مدد کرے اور یہ نہ جانتا ہو کہ حق پر ہے یا نہ حق پر، تو اس کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ بیان کر دیں یہ حدیث پاک۔ جی بالکل ضرور۔ تو اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے سفارش کی اللہ کی کوئی حدود روکنے کو، یعنی اللہ کی حدود روکنے کے لیے اس میں دخل اندوزی کی، اس نے کوئی سفارش کی، آپ فرماتے تھے تو اس نے اللہ کے ساتھ ضد کی، اس نے اللہ کے ساتھ ناجائز جھگڑا کیا، مقابلہ کیا اس نے، تو اس نے ضد کی اللہ سے، اور جس نے جھگڑا کیا ناحق، یعنی اس نے اللہ سے ضد کی۔ جو بندہ ایسا کرتا ہے اللہ کی حدود میں، اتشفعوا فی حد من حدود اللہ، آپ صحابہ کرام سے بھی فرما دیتے کیا تم جو ہے نا اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو؟ حالانکہ صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے تو ان کے جو ہے نا کوئی جھگڑا ہوا، دانت ٹوٹ گئے، تو آپ نے فرمایا پھر اس کے بھی دانت توڑے جائیں، تو دوسرے نے قسم اٹھائی، وہ میرے ذہن سے اب ان کا نام نکل گیا ہے، تو آپ نے اسے فرمایا کہ تم جو ہے نا اللہ کی حدود میں، اللہ کی حدود آپ نے فرمایا اے فلاں اللہ کی حدود قصاص کا مطالبہ کرتی ہے، تو اس نے کہا اللہ کی قسم میرے بھائی کے جو بھی دانت نہیں توڑے جائیں گے، تو اتنے میں جناب وہ بھی راضی ہو گئے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے کئی ایسے بندے بھی ہیں جب وہ اللہ پر قسم اٹھا دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ تو مطلب ہے وہ صحابہ سفارش نہیں کرتے تھے، یہ بات نہیں ہے۔ اچھا، آگے فرمایا جس نے جھگڑا کیا ناحق جان کر تو ہمیشہ اللہ کے غصے میں رہے گا یہاں تک کہ چھوڑ دے اس جھگڑے کو اور توبہ کرے۔ یعنی کسی بندے نے کسی مسلمان کے ساتھ مل کے دوسرے مسلمان کے ساتھ جھگڑا کیا ناجائز، اور وہ اسے پتہ بھی ہے کہ یہ ناحق ہے، اور پھر بھی جناب اس کی حمایت کر رہا ہے، تو جو لوگ ناحق لوگوں کی حمایت کرتے ہیں، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یزل فی سخط اللہ حتی ینزع عنہ، کہ وہ ہمیشہ اللہ کے غصے میں رہے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہوگا۔ اب ہم غصے کا لفظ بھی اللہ کی شان میں استعمال نہیں کر سکتے، لیکن یہ مفسر نے اللہ کے ساتھ غصے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ غصے کا لفظ اللہ کی شان کے خلاف ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ہمیشہ ناراض رہے گا یہاں تک کہ بندہ اس سے توبہ کرے۔ آگے بھی حدیث ہے، اور جس نے کسی مومن کے حق میں وہ بات کہی جو اس میں نہ تھی، یعنی کسی مسلمان مرد یا عورت کے بارے میں وہ بات کہی جو اس کے اندر نہیں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمیوں کو میل کچیل اور کیچڑ میں رہے گا۔ کتنی بڑی سخت وعید ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں کتنی روزانہ باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ہم ان کے عیب ڈھونڈتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ کی ذات وہ ہمارے عیبوں کی طرف نہیں دیکھتی، اللہ کی ذات ہماری اچھائیوں کو دیکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ وہ ہمیشہ جو ہے نا جہنمیوں کی میل اور کچیل کیچڑ میں رہے گا جو ہم دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کو اس سے توبہ کرنی چاہیے یہاں تک کہ وہ اس سے توبہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء میں تشریف لے آئے ہجرت کر کے، تو آپ نے قباء والوں سے فرمایا یار کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری پاکیزگی اور طہارت کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس میں ایسے مرد ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی پاکیزہ لوگوں کو طہارت کو پسند فرماتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پاکیزگی کس طرح حاصل کرتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم جب پیشاب کرتے ہیں تو پہلے ہم ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد پھر ہم پانی استعمال کرتے ہیں، تو اس سے نظافت اور طہارت میں جو ہے اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ سارے پہلے کوئی حج نمازاں
کوئی روزے زکوٰۃ وغیرہ تو قبا والے نہیں دیتے تھے. جی بالکل. اسلام تو آپ کے آنے سے تشریف آوری سے ہوا. وہ اتنے مطلب وہ پہلے انہوں نے کوئی زیادہ عبادات تو نہیں کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اندر غلط چیزیں بھی تھیں مطلب ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ ان کے اندر ایک اچھی خصلت تھی، اللہ نے اس خصلت کو ان کی عادت کو بیان کر دیا. تو اس سے یہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رب کی ذات ہماری اچھائیوں کو دیکھتی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی مسلمان کے اندر اگر ہزاروں اچھائیاں ہیں، ہزاروں خوبیاں ہیں، ہمیں وہ خوبیاں ان کی نظر نہیں آتی. اگر ہمیں کوئی ایک تھوڑی سی بات مل جائے جس میں کوئی تردد ہو، حالانکہ وہ بھی انسان ہے، کوئی نبی تو نہیں ہے، غلطی سے معصوم تو صرف انبیاء کرام ہیں، باقی اولیاء مطلب جتنے ہم انسان ہیں ہم تو پھر خطا کار ہیں، ہمارے اندر تو برائیاں ہیں، تو ہمارے اندر تو غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو ہمیں جو ہے لوگوں کی اچھائیوں پر نظر رکھنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کی برائیوں کی طرف جانا چاہیے. وما علینا الا البلاغ. بند کر رہا ہوں. جی تو ناظرین، آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر انور رشید آپ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائے اس کی وجہ سے معاشرے میں، لوگوں میں، بہن بھائیوں میں اور رشتہ داروں کے اندر اختلافات پیدا ہوتے ہیں. تو میری گزارش آپ سے یہی ہے آخر میں کہ ہم نے یہ جو چینل چلایا ہے اس پبلک ویلفیئر پال ہیومن کیئر چینل کے نام سے، اس کو آپ شیئر کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، اور ساتھ اپنی آراء سے بھی ہمیں نوازیں تاکہ ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی جو ہے ہم اس کو درست کر سکیں. اور ساتھ ساتھ آپ کا یہ صدقہ جاریہ بھی رہے گا کہ جب آپ اس چیز کو آگے لوگوں تک پہنچائیں گے، شیئر کریں گے، تو جس کو بندے کو شیئر کریں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس شیئر کرنے سے کچھ آدمی، کوئی اللہ کا بندہ نصیحت پکڑ جائے، تو ہمارے لیے، سب کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگا. بہت شکریہ جی. السلام علیکم.